وضو کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث مبارکہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ مجھے ایک سوال کا جواب تو دیجیے۔ عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہو اس کے گھر کے دروازے کے بالکل سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ بندہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل بھی کرتا ہو تو اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے والے کی مثال بھی ایسے ہے، جو دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، تو اس کے جسم پر گناہوں کی کوئی میل باقی نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو مشائخ اور علماء نے اخذ کیا، فرمایا کہ جو شخص وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ہاتھوں کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر کلی کرتا ہے تو زبان کے ساتھ ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا، ناک کے ساتھ ہونے والے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیا۔ پھر جب وہ منہ دھوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے منہ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بازو دھوتا ہے بازو کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب وہ مسح کرتا ہے تو سر کے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب قدم دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، اس کے پاؤں سے ہونے والے صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوتی ہے۔ صغیرہ گناہوں کا سلسلہ اللہ رب العالمین نے یوں رکھا۔ پھر اسی طرح ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے وقت کا کفارہ ہوتی ہے۔ جس نے الحمدللہ فجر کی نماز ادا کر لی، ظہر کی نماز تک جو صغیرہ گناہ ہوئے ہوں گے، ظہر کی نماز یہ درمیان کے وقت کا کفارہ بنے گی۔ عصر کی نماز ظہر سے عصر کے درمیان کا کفارہ بنے گی۔ مغرب کی نماز عصر سے مغرب کا کفارہ ہوگی۔ عشاء کی نماز مغرب سے عشاء کا کفارہ ہوگی، اور فجر کی نماز پھر پوری رات کے گناہوں کا صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ تو گویا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اور انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے صدقے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ایک سوال کیا گیا کہ حضور کل بروز قیامت میدان حشر میں تو سارے لوگ ہوں گے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر نبی ہوں گے، ہر نبی کی امت ہوگی، پھر آپ کی امت بھی وہاں پر تشریف فرما ہوگی، تو حضور آپ اپنی امت کے لوگوں کی پہچان کیسے کریں گے؟ آخر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ میری امت سے تعلق رکھتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کے پاس 5 کلان گھوڑا ہو اور وہ دوسرے گھوڑوں کے اندر مکس ہو جائے تو کیا تم اس کی پہچان کر لو گے؟ 5 کلان گھوڑا یہ عربی کی ایک مخصوص لغت ہے، چونکہ انوائرمنٹ ماحول تھا نا، ان کا کلچر تھا، گھوڑے ہوتے تھے ان کے پاس، تو آقا علیہ السلام نے مثال بھی ویسی دی۔ 5 کلان گھوڑا وہ کہلاتا ہے کہ جو بالکل پیور بلیک کلر کا ہو، سارا کالا، لیکن اس کا ماتھا سفید کلر کا ہو، اس کے اگلی ٹانگیں گھٹنوں سے لے کے نیچے تک اور پچھلی ٹانگیں گھٹنوں سے لے کے نیچے تک سفید کلر کی ہوں، باقی پورا بلیک کلر کا، اور سارے کالے رنگ کے گھوڑے کھڑے ہوں، اس کے اندر ایسا گھوڑا اگر مکس ہو جائے تو فرمایا پہچان لو گے؟ عرض کی حضور بالکل آسانی سے۔ آپ نے فرمایا کہ کل بروز قیامت میدان حشر میں میری امت کے لوگوں کے وضو کرنے والے اعضاء وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، اور میں پہچانوں گا کہ یہ بندہ میری امت سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو وضو ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت جب میدان حشر میں ساری امتیں جمع ہوں گی تو ان تمام امتوں کے اندر ہمارے چہرے کی منور پن، ہمارے چہرے کی روشنی یہ بتانے کے لیے کافی ہوگی کہ اس بندے کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے وضو کے اور بھی بے شمار فضائل رکھے۔ وضو کرنا جیسا میں نے عرض کیا گناہوں کا کفارہ ہے۔ وضو بندے کے باطن کو صاف کرتا ہے، باطن اندر کو پاکیزہ کرتا ہے۔ تو اچھا، اس طرح علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ میری روح مضبوط رہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گناہوں سے بچا رہوں، شیطان کا غلبہ میرے اوپر نہ ہو، تو فرمایا کہ وضو کی کیفیت میں رہے۔ وضو کرنے سے شیطان انسان سے دور رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے وضو کو
ایک خوبصورت طریقے سے مکمل کیا جائے، کیونکہ وضو اب گویا کہ آپ کے لیے ایک حصار ہے، چار دیواری ہے، اس چار دیواری کو کراس کر کے شیطان آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں وضو کے فرائض اور باقی تمام معاملات پر بات ہوگی، وضو کرنے کے مکمل طریقے پر بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے ایام میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔